زمانہ قصہ سبق کے تمام دیکھنے اور سننے والے بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، اصحاب کہف کے معنی ہے غار والے۔ آج کی کہانی چند نوجوانوں کی ہے جو ایمان، ہمت اور اللہ کی محبت کے جذبے سے سرشار تھے، اور یہ واقعہ قرآن پاک کی سورہ کہف میں بیان ہوا ہے۔ صدیوں پہلے ایک ملک میں ایک بادشاہ حکمرانی کرتا تھا جو اللہ کی عبادت سے دور ہو چکا تھا۔ وہ خود بتوں کی پوجا کرتا اور اپنی رعایا کو بھی اس کی پابندی پر مجبور کرتا تھا۔ جو شخص اس کے حکم کی مخالفت کرتا اس کے لیے سخت سزائیں مقرر تھیں۔ پورے شہر میں خوف اور دہشت کا راج تھا، یہاں تک کہ لوگ خفیہ طور پر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اسی ملک میں 7 نوجوان رہتے تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی۔ یہ نوجوان نہ صرف سچائی اور ایمان کے راستے پر تھے بلکہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت کی روشنی بھی تھی۔ وہ اپنے والدین کی نصیحتوں کو سنتے لیکن اللہ کی عبادت میں ہر حال میں مستقل مزاج رہتے۔ ان کے دل بتوں کی پوجا کو ناپسند کرتے اور صرف اللہ ہی کی طرف جھکتے تھے۔ ایک دن بادشاہ کو ان کے ایمان کا پتہ چل گیا۔ خوفزدہ اور پریشان نوجوان ایک پہاڑ کے کنارے موجود غار کی طرف دوڑے۔ راستے میں بارش کی بوندیں ان کے چہرے پر پڑ رہی تھیں اور ہوا میں طوفان کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ ان کے ساتھ ان کا وفادار کتا بھی تھا جو غار کے باہر پہرا دینے کے لیے ان کے ساتھ آیا تھا۔ جب یہ نوجوان غار میں پہنچے تو اللہ نے انہیں اپنی حفاظت میں لے لیا۔ وہ اور ان کا کتا ایک عجب سکون کی حالت میں سو گئے اور غار کے اندر ایک خاموشی چھا گئی۔ اللہ نے انہیں اسی حالت میں 309 سال تک رکھا تاکہ یہ دنیا کے سارے ظلم اور بادشاہوں کی قوتوں سے محفوظ رہیں۔ اس دوران کئی بادشاہ آئے اور گئے، سلطنتیں ختم ہوئی، مگر یہ نوجوان اللہ کی حفاظت میں سلامت رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ایک اور نشان کے طور پر اصحاب کہف کو تھوڑی دیر کے لیے جگا دیا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو انہیں یوں محسوس ہوا جیسے وہ بھی تھوڑی دیر پہلے ہی سوئے ہوں۔ انہوں نے اپنے ارد گرد دیکھا تو سب کچھ ویسا ہی محسوس ہوا جیسا سونے سے پہلے تھا۔ غار وہی تھا، ماحول ویسا ہی تھا، اور ان کا وفادار کتا بھی غار کے دہانے پر اسی طرح بیٹھا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد انہیں بھوک محسوس ہوئی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان میں سے چند ساتھی خاموشی سے شہر جا کر کھانا لے آئیں، مگر بہت احتیاط کریں تاکہ کسی کو شک نہ ہو اور کوئی انہیں پہچان نہ سکے۔ جب وہ ساتھی شہر پہنچے تو انہیں حیرت ہوئی۔ بازار پوری طرح بدل چکا تھا، دکانیں نئی ہو گئی تھیں، لوگوں کے کپڑے اور بول چال بھی مختلف تھا۔ وہ ایک دکان پر گئے اور کھانا خریدا۔ جب انہوں نے پرانا سکہ دکاندار کو دیا تو دکاندار حیران رہ گیا۔ اس نے وہ سکہ غور سے دیکھا اور کہنے لگا، یہ تو فلاں پرانے بادشاہ کے زمانے کا سکہ ہے جسے مرے ہوئے سینکڑوں سال گزر چکے ہیں۔ یہ بات دیکھتے ہی دیکھتے پورے بازار میں پھیل گئی۔ لوگ حیران ہو گئے اور شک کرنے لگے کہ شاید ان نوجوانوں کو کہیں سے کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ خبر اس وقت کے بادشاہ تک پہنچ گئی۔ وہ بادشاہ نیک دل اور ایماندار تھا۔ وہ اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا تھا۔ اس نے ان نوجوانوں کو دربار میں بلایا اور ان سے سارا واقعہ سنا۔ جب اس نے ان کی پوری بات سنی تو وہ خود بھی حیرت میں ڈوب گیا اور دربار میں موجود سب لوگ اللہ کی قدرت پر تعجب کرنے لگے۔ پھر بادشاہ اپنے درباریوں کے ساتھ اس غار تک پہنچا جہاں اصحاب کہف موجود تھے۔ جب انہوں نے ان نوجوانوں کو دیکھا تو وہ ایک عجیب حالت میں تھے۔ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں مگر ان کے جسم نیند میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر بادشاہ اور اس کے ساتھیوں پر ایک عجیب سی ہیبت اور خوف طاری ہو گیا۔ وہ اللہ کی عظمت کو یاد کرتے ہوئے وہاں سے واپس لوٹ گئے۔ جو نوجوان کھانا لینے گئے تھے وہ بھی غار میں داخل ہوتے ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ لیٹ گئے اور دوبارہ نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ اس واقعے کو دیکھ کر بادشاہ اور اس کے درباریوں کو پورا یقین ہو گیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ مرنے کے بعد بھی اسی طرح زندہ کر سکتا ہے جیسے اس نے اصحاب کہف کو سینکڑوں سال بعد جگا دیا۔ یوں یہ نوجوان
اللہ کے حکم سے اسی غار میں قیامت تک سوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے ہمیں یہ سبق دیا کہ وہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت خود فرماتا ہے اور ظالموں سے بچنے کے ایسے راستے پیدا کر دیتا ہے جن کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ جس انسان کے دل میں اللہ کی سچی محبت پیدا ہو جائے وہ کسی بڑے سے بڑے ظالم بادشاہ سے بھی نہیں ڈرتا، اور بے شک اس پورے واقعے کا پورا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو ناظرین اکرام، آئے ہم سب بھی اللہ سے سچی محبت کریں اور اس بات پر پکا یقین رکھیں کہ بے شک ہر کام اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے۔ ہم دنیا میں جو بھی اچھا یا برا عمل کریں گے، قیامت کے دن ہمیں اس کا پورا بدلہ ضرور ملے گا۔ جاتے جاتے میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہو جائیں کہ یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی سچی محبت پیدا فرما، ہمیں حق پر ثابت قدم رکھ اور ہر آزمائش میں ہماری حفاظت فرما۔ آمین۔